کامل الحدیث جامع نظامیہ NFI کے حرکیاتی جنرل سیکرٹری محمد شہباز خان نیازی، محمد ارباز خان، محترم خواجہ معین الدین بابا صاحب سیکرٹری اہل سنت والجماعت سیرت کمیٹی، مولانا مرزا جعفر بیگ صاحب اور شہباز قادری صاحب، محترم عزت مآب غلام ربانی نقشبندی صاحب، جاوید بھائی، اور پھر صدیقی چینل کے سبحان صدیقی صاحب، بزرگوں اور ساتھیوں، مفتی خالد محی الدین صاحب کی بصیرت افروز خطابت کے بعد کوئی چیز باقی نہیں ہے کہ میں کچھ خطاب کر سکوں کہ آج کا یہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانفرنس ہے، جس کا اہتمام اہل سنت والجماعت سیرت کمیٹی کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نیازی فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد ہے۔ تو میں سب سے پہلے 1500 سالہ جشن ولادت باسعادت، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاؤں کہ مکے میں ایک رواج تھا، دیہات سے لوگ آتے اور دولت مندوں کے بچوں کو گود لے کر پرورش کرتے۔ ایسے ہی ایک قافلہ مکے میں داخل ہوا اور 50 اونٹوں کا قافلہ تھا، دولت مندوں کے بچے تھے۔ سبھی نے بازار میں آ کر کوئی کسی بچے کو لے لیا گود، کسی اور نے کسی بچے کو لے لیا، سبھی دوڑتے دوڑتے آئے اور بچوں کو لے لیا۔ آخر میں ایک کمزور اونٹ، ناتوان اونٹ، بھوکا اونٹ، لاچار اونٹ آخر میں داخل ہوا۔ وہ کسی اور کا نہیں، حضرت دائی حلیمہ کا اونٹ تھا۔ حضرت دائی حلیمہ خود جو ہے پریشان، ظاہر ہے ان کا اونٹ بھی پریشان، ان کا اونٹ بھی بھوکا اور پیاسا کمزور تھا، آخر میں داخل ہوا۔ اور آخر میں جب حضرت دائی حلیمہ آئی، اس وقت سارے بچوں کو گود لیا جا چکا تھا، آخر میں بچے تھے محمد بن عبداللہ۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کے گود میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دینا چاہتا تھا، تو آخر میں بچے تھے محمد بن عبداللہ، یعنی میرے آقا بچے تھے۔ اور جب دائی حلیمہ سعدیہ بچے کو لینے آگے بڑھی تو آپ کے شوہر نے کہا، حلیمہ یہ بچہ تو بہت غریب دکھ رہا ہے، ان سے کوئی معاوضہ ملنے والا نہیں ہے، اس بچے کو مت لو۔ لیکن اللہ نے دائی حلیمہ کے حق میں پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرنا تھا۔ حضرت دائی حلیمہ آگے بڑھی اور محمد بن عبداللہ کو گود لیا، اور جب گود لیا اور اونٹ پر جا کر بیٹھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ اونٹ میں ایک عجیب و غریب طاقت آ گئی ہے اور اونٹ چل رہا ہے، آگے چل رہا ہے۔ جب دائی حلیمہ سعدیہ کو یہ بات سامنے آئی کہ حلیمہ چاہتی تھی کہ کعبۃ اللہ کا ایک طواف کر لو، کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئی اور جو ہے طواف کرنے لگی، اور محمد بن عبداللہ اونٹ پر ہیں۔ غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ کہ جشن عید میلاد النبی اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کی بات
میں کروں گا، لیکن غور کیجئے کہ حضرت دائی حلیمہ اونٹ پر ہیں اور کعبۃ اللہ جھک جھک کر سلام کر رہا ہے اور آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دائی حلیمہ پریشان، یہ کیا ماجرا ہے؟ جب دائی حلیمہ بچے کو لے کر محمد بن عبداللہ کو طواف کرنے لگی تو پلٹ کر دیکھتی ہیں، سامنے دیکھتی ہیں، دائیں طرف دیکھتی ہیں، بائیں طرف دیکھتی ہیں، ایک ہزاروں فرشتوں کا جھنڈ ساتھ چل رہا ہے اور آگے ہی آگے چل رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس قافلے میں پہنچی تو قافلے سے آواز آئی، اے حلیمہ کیا بات ہے؟ آتے وقت تو تمہارا اونٹ کمزور تھا، ناتوان تھا، بے بس تھا، اب ایسی کیا کیفیت ہے؟ تو حضرت دائی حلیمہ اپنے شوہر سے اور قافلے والوں سے کہا کہ میں نہیں جانتی، جب سے اس بچے کو محمد بن عبداللہ کو گود لی ہوں کوئی ہزاروں کے لوگ میرے ساتھ طواف کر رہے ہیں اور اونٹ دوڑ دوڑ کر بھاگ رہا ہے، اور اس قافلے والوں نے یہ منظر بھی دیکھا۔ اس قافلے سے سب سے آگے آگے دائی حلیمہ کا اونٹ چلنے لگا۔ میں آج میری جو ہے مسلمانان عالم سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آج ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ارے میرے آقا کی نسبت ہوئی دائی حلیمہ سے تو دائی حلیمہ سب سے آگے، اس اونٹ کی نسبت ہوئی تو اونٹ سب سے آگے قافلے سے، تو آپ اور ہم کو یہ شرف حاصل ہے، ہم میرے آقا کی امت میں ہیں۔ کہ کسی شاعر کا مجھے شعر یاد آتا ہے کہ تمنا انبیاء نے کی، تمنا انبیاء نے کی، مقام ایسا ملا مجھ کو، غلامان محمد میں سے ہے نام و نشان ہمارا۔ آپ غور کیجئے، ہمیں یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء یہ تمنا کرتے رہے، اے اللہ ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرما، لیکن انہیں وہ اعزاز نہیں ملا جو اعزاز مرزا جعفر بیگ صاحب کو ملا ہے، وہ اعزاز مفتی جو ہے خالد محی الدین صاحب کو ملا ہے، وہ اعزاز شہباز خان کو ملا ہے، وہ اعزاز نظام الدین صابری بندہ نوازی کو ملا ہے۔ الحمدللہ عزیزان ملت اسلامیہ، ہزاروں سال سے ایک سورج اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، 1 منٹ پہلے بھی نہیں نکلتا، 1 منٹ بعد بھی نہیں نکلتا، 1 منٹ پہلے بھی غروب نہیں ہوتا، 1 منٹ بعد بھی غروب نہیں ہوتا، ہزاروں سال سے سورج اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی کی نماز قضا ہوئی تو اس سورج کو حکم دیا کہ سورج کو واپس آنے کا، تو سورج جانتا تھا یہ رحمت للعالمین کا حکم ہے، اسی لیے سورج واپس ہوا۔ چاند میرے آقا کی 1 انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہوا تو چاند بھی جانتا تھا یہ رحمت للعالمین کا حکم ہے، اس لیے 2 ٹکڑے ہوا۔ اور ایک اونٹ آ کر اپنے مالک کی داستان ظلم سنا رہا تھا تو وہ اونٹ بھی جانتا تھا کہ رحمت للعالمین کا در ہے، اسی لیے اونٹ نے فریاد پیش کی۔ اور ایک چڑیا آ کر فریاد کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جھاڑ پر میرا گھونسلہ ہے، میرے معصوم بچے ہیں، اور اس جھاڑ کا مالک اس جھاڑ کو کٹوا رہا ہے، اور چڑیا بھی جانتی تھی یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے۔ ایک ہرن آ کر میرے آقا کے خدمت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا، یا رسول اللہ، جس